نتوكل عليه ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا مطلوبنا ومسحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے میری آپ کی حاضری قبول ہو، اور یہ حاضری میرے لیے آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا سامان ثابت ہو۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت پاک پڑھی تلاوت کی ہے جس میں ذکر ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک ایمانداروں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جتنی میری جان میرے قریب ہے مصطفیٰ اس سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے تھوڑے سے وقت کے لیے دو تین باتیں اس وقت ذہن میں ہیں۔ پہلی بات کہ نبی کی ضرورت کیا تھی، دو چار باتیں اس پر۔ دوسری بات جو کہنا ہے کہ نبی کا معنی کیا ہے، دو باتیں۔ اور تیسری بات کہنا ہے کہ نبی اور النبی کا فرق کیا ہے۔ قرآن مقدس نے نبی کا ذکر نہیں کیا، النبی کا کیا ہے، کوئی تو فرق ہوگا نا۔ پہلی بات بیٹے کی یاد رکھیں کہ ضرورت کیا تھی۔ میں محتاج تھا، نبی کا میں محتاج تھا۔ وہ کیسے؟ ماں کے پیٹ میں رہا، پلتا رہا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ہوا موجود ہے، روشنی موجود ہے، دودھ موجود ہے، پانی موجود ہے، نہریں موجود ہیں، ماں باپ کی محبت موجود ہے، رزق موجود ہے، انعامات موجود ہیں۔ میں کچھ نہیں کیا، نہ میں نے نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ مسجد بنائی ہے، نہ مدرسہ چلایا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، مگر نعمتیں بے شمار ہیں، نعمتیں بے شمار ہیں، بے شمار نعمتیں۔ جب میں جوان ہوا تو ذہن نے کام کیا، سوچا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے اپنے خدا کا کام تو کوئی بھی نہیں کیا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، مگر نعمتیں کروڑوں میرے لیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھوں تو صحیح، وہ نعمتیں دینے والا ہے کیسا ہے۔ یہ میرے ذہن میں بات آئی کہ جس نے نعمتیں اتنی عطا کی ہیں وہ کیسا ہے۔ اب یہ تو آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں بات آ گئی، مگر اس تک پہنچے کیسے؟ پہنچنا مشکل تھا۔ جی چاہتا تھا کہ خدا تک پہنچوں، جی چاہتا تھا اپنے رب ذوالجلال کے قریب ہو جاؤں، مگر ہو نہیں سکتا۔ وہ اس لیے نہیں سکتا تھا کہ وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں۔ وہ اس لیے نہیں سکتا کہ وہ رہنے والا ہے، میں مرنے والا ہوں۔ رب تک میں پہنچ اس لیے نہیں سکتا کہ وہ قدیم ہے، میں حادث ہوں۔ میرا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چاہتا تھا کہ خدا کو پاؤں، چاہتا تھا خدا کو دیکھوں، چاہتا تھا رب تک پہنچوں، مگر پہنچ سکتا نہیں، محتاج تھا۔ اللہ کوئی ایسا سامان کر، کوئی ایسی ذات بھیج جس کے ذریعے سے میں تیری ذات تک پہنچ تو سکوں۔ میں تو نہیں پہنچ سکتا۔ خلا کے کائنات کو میری درخواست پر، تیری درخواست پر رحم آ گیا، اور اپنی ذات تک مجھے پہنچانے کے لیے مصطفیٰ کو بھیج دیا کہ ٹھیک ہے میرے بندے، تو نہیں پہنچتا، میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں، اس محبوب کے ذریعہ تو مجھ تک پہنچ سکے گا۔ ایک تو میری یہ محتاجی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ آمنہ کا لال مجھے اور آپ کو دے دیا، ایک بات۔ ایک میری محتاجی اور تھی، وہ یہ تھی کہ میرا آپ کا وجود
دین کا تعلق خلق سے بھی ہے اور برزخ سے بھی ہے. یہ علاقہ، یہ صورتحال جو میں اور آپ بیٹھے ہیں، اسے علم والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلق ہے. دین کا تعلق خلق سے بھی ہے اور دین کا تعلق برزخ سے بھی ہے. برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد کا جہان ہے. علم والے لوگ کہتے ہیں اسے برزخ. مرنے کے بعد کا جہان برزخ کہلاتا ہے، مرنے سے پہلے کا جہان خلق کہلاتا ہے. اب دین، میرے دین کا تعلق خلق سے بھی ہے، میرے دین کا تعلق برزخ سے بھی ہے. اور میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا رہنما مل جائے، کوئی ایسا ہادی مل جائے جو خلق کو بھی جانتا ہو، برزخ کو بھی جانتا ہو. میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا مجھے ملے، ایسی ذات آ جائے جو خلق کو بھی جانتی ہو، برزخ کو بھی جانتی ہو. وہ ذات والا صفات جس کی ایک نگاہ خلق پر ہے اور دوسری نگاہ برزخ پر ہے، وہ آمنہ کا لال مصطفیٰ ہے. دو میری مجبوریاں تھیں. وہ تیسری بات، ایک میری مجبوری اور تھی. میرے دین کا تعلق حاضر سے بھی ہے، غیب سے بھی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ حاضر ہیں. قبر کا عذاب، حشر، محشر، جنت، دوزخ، یہ سب غائب ہیں، یہ سب دور ہیں. چونکہ میرے دین کا تعلق ان دونوں چیزوں سے ہے، میں محتاج تھا، چاہتا تھا اللہ کوئی ایسا رہنما عطا کر دے جو حاضر کو بھی جانتا ہو، غیب کو بھی جانتا ہو. وہ ذات والا صفات جن کے سامنے حاضر حاضر ہے اور غیب بھی حاضر ہے. رہتے حاضر میں ہیں، بتاتے غیب کی باتیں ہیں، جنت کی بات بتاتے ہیں، دوزخ کی بتاتے ہیں، قبر کی بتاتے ہیں، حشر نشر کی باتیں بتاتے ہیں، خدا ذوالجلال کی باتیں بتاتے ہیں. وہ سارے کا سارا غیب ہے. چار باتیں. ایک میری مجبوری اور تھی جس وجہ سے، وہ میری مجبوری تھی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حصے دیے ہیں. دیکھنا، سننا، چکھنا، پکڑنا، چلنا، یہ سب طاقتیں ہیں. میں ان طاقتوں کے ذریعے سے چل رہا ہوں. میری آنکھ نعمت ہے خدا کی کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ کے کان خدا کی نعمت ہے کہ آپ میری باتیں سن رہے ہیں. ہاتھ خدا کی نعمت ہے کہ میں پکڑ لیتا ہوں. میرے پاؤں خدا کی نعمت ہے کہ میں چل جاتا ہوں. یہ ساری باتیں، مگر یہ صورتیں، طاقتیں. آنکھ بہت بڑی نعمت ہے مگر غلطی کر جاتی ہے. آنکھ بڑی نعمت ہے، غلطی کر جاتی ہے. ہوتا کچھ ہے، آدمی کوئی ہوتا ہے، میں سمجھ کوئی لیتا ہوں، آنکھ غلطی کر گئی. رات کو آپ لیٹے ہوئے ہیں، چاند چمک رہا ہے، بادل گزر رہا ہے، محسوس ہوگا کہ چاند دوڑ رہا ہے. چاند تو نہیں دوڑ رہا، بادل دوڑ رہا ہے. آنکھ غلطی کر گئی ہے. آنکھ بہت بڑی شے ہے مگر غلطی کر جاتی ہے. آپ کارخانے میں چلے جائیں، تیز پہیہ چل رہا ہے، محسوس ہوگا کہ پہیہ رکا ہوا ہے، رکا ہوا نہیں ہے، وہ تو چل رہا ہے. آنکھ غلطی کر گئی. آپ کشتی پر بیٹھے دریا کراس کر رہے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ چاند جو ہے وہ دریا میں ڈوب رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے تو ایسا نہیں. آنکھ غلطی کر گئی. میں اور آپ آنکھ رکھتے ہیں مگر آنکھ غلطی کر جاتی ہے. گاڑی کی لین پر آپ کھڑے ہو جائیں، دور دیکھیں، محسوس ہوگا کہ یہ دونوں لینیں مل رہی ہیں مگر مل تو نہیں رہی ہیں، وہ تو ایسی جا رہی ہیں گاڑی کی. آنکھ غلطی کر دی. بات یہ بتا رہا ہوں بیٹے کہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے مگر غلطی کر جاتی ہے. زبان بڑی نعمت ہے، کڑوا میٹھا محسوس کرتی ہے مگر غلطی کر جاتی ہے. بخار کے بعد آپ شہد رکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ کڑوا ہے. بخار کے بعد چینی منہ پر رکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ چینی کڑوی شے ہے. زبان غلطی کر گئی. کان غلطی کر جاتے ہیں. کہہ میں کچھ رہا ہوں، سنیں آپ کچھ. کان بھی غلطی کر جاتے ہیں، ہاتھ بھی غلطی کر جاتے ہیں، ٹانگیں بھی غلطی کر جاتی ہیں، ناک بھی غلطی کر جاتی ہے. خوشبو کی بجائے بدبو آئے، بدبو کی بجائے خوشبو محسوس ہو. یہ ساری غلطی. اب ان حواس تو اللہ نے دے دی، صورتیں تو نعمتیں دی ہیں مگر ساری کی ساری نعمتیں غلطی کرتی ہیں.
چاہیے یہ تھا کہ ان کی اصلاح کرنے والا بھی ہو، پتہ چل جائے کہ آنکھ غلط ہے، کان غلط ہے، ناک غلط ہے، زبان غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی غلطی کی اصلاح کے لیے رب ذوالجلال نے مجھے عقل عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے۔ عقل بتائے گی کہ نہیں چاند نہیں دوڑ رہا، بادل ہے۔ عقل کہے گی کہ گاڑی کی لینیں نہیں مل رہی۔ عقل کہے گی تو غلط سمجھ رہا ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، کڑوی نہیں ہوتی، بخار کی وجہ سے کڑوی محسوس ہو رہی ہے۔ عقل بہت بڑی ہے۔ اگر میری حصے دیکھنا، سننا، چکھنا، ملنا یہ غلطی کریں تو ان کی اصلاح کے لیے خلاق کائنات نے عقل دی ہے۔ اب آخری بات، اگر میری عقل پٹڑی سے اتر جاتی ہے تو پھر کیا کروں؟ حصے خراب ہوں تو عقل رہنمائی کر دے گی۔ اگر میری عقل پٹڑی سے اتر جاتی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا لوگوں، میرے بندو، تمہاری عقل کا حل یہ ہے کہ میں بھیج رہا ہوں وہ آمنہ کا لال ہے۔ عقل پٹڑی سے اترے تو اسے سیدھا کون کرے گا؟ مصطفیٰ کرے گا۔ عقل غلط لائن اختیار کرے تو آمنہ کا لال کہے گا کہ یہ بری ہے۔ عقل کی غلطی کو درست کرنے کے لیے رسول اللہ ہے۔ میرے ہاتھ، ناک، کان، دل کی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے عقل، اور عقل کی غلطی کو درست کرنے کے لیے محبوب پاک علیہ السلام۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، رسول اللہ کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دے۔ تیری عقل میں جو کچھ آتا، اور یہ بات ذہن میں رکھی، رسول اللہ کی باتیں، معجزات، چاند کا ٹوٹنا یہ معجزہ ہے، عقل میں نہیں آتا۔ عقل کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میل دور، کروڑوں میل دور آسمان پر چاند ہے، وہ ٹوٹ جائے اور ٹوٹنے کے بعد آ جائے؟ عقل انکار کرے گی۔ معجزہ میرے بیٹے، میرے نواسے، میرے پوتے، معجزہ عقل میں نہیں آتا، معجزہ ایمان میں آتا ہے۔ معجزہ تیری جگہ اندر لے گا، ایمان میں آئے گا۔ ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے، عقل میں بات نہیں آئے گی، مگر ہوا ہے۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے واپس آئے ہیں، اور میں نے وہ اسلامی چھاؤنی آرمی کی جگہ اس کی زیارت کی ہے جہاں محبوب بیٹھے تھے، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ سب صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، حیدر کرار نے نہیں پڑھی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی المرتضیٰ کی ران پر سر رکھا اور نیند آ گئی۔ عصر کا وقت ہو رہا ہے، سورج جا رہا ہے۔ حیدر کرار سوچتے ہیں کہ کیا کروں، محبوب کو جگاؤں یا نہ جگاؤں؟ خیال آیا علی نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں۔ علی خیال کرنا، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نماز قضا ہوگی تو ادا ہو جائے گی، نگاہیں گر قضا ہوں کب ادا ہوں؟ اگر مصطفیٰ کی نگاہ قضا ہوگی تو وہ تو ادا نہیں ہو سکے گی۔ نماز جاتی ہے، جانے دے۔ سورج غروب ہو گیا۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب ایسا نہیں، تو میں اس کا جواب دیا کرتا ہوں اگر چاند ٹوٹ سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا ما لک یا علی، علی کیا ہوا، رو کیوں رہا ہے؟ عرض کیا آقا عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، سورج تو غروب ہو گیا۔ میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی کائنات کے شہنشاہ، جواب اس کا یہ چاہیے تھا کہ علی اگر نماز قضا ہوگی تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ قضائی دے لینا، قضائی دے لینا۔ ابھی ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے ساتھ اس کی قضائی بھی ہو جائے گی، جیسے آپ قضائیاں دیتے رہتے ہیں۔ مگر محبوب نے یہ نہیں جواب دیا۔ اگر یہ جواب دیتے کہ قضائی دے لینا تو یہ پتہ کیسے چلتا کہ علی حیدر کرار ہے؟ اگر محبوب یہ جواب دیتے کہ علی قضائی دے لینا تو یہ کیسے پتہ چلتا کہ علی فاطمہ الزہرا کے سر کا تاج ہے؟ اگر حضور یہ فرماتے کہ جواب قضائی دے لینا تو یہ کیسے پتہ چلتا کہ علی حسین کا بابا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ علی المرتضیٰ کعبہ میں پیدا ہوا ہے؟ فرمایا علی کوئی بات نہیں، رو نا، ہم سورج کو حکم دیتے ہیں واپس آ جائے گا۔ واپس آیا سورج،
آیا ہے، اثر پر آیا ہے، حیدر کرار نے نماز پڑھی ہے۔ معجزہ عقل میں نہیں آتا، ایمان میں آتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جاؤ ان درختوں سے کہو کہ میری بات سنیں۔ انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جا کر درختوں سے کہا کہ حضور تمہیں بلا رہے ہیں۔ درختوں نے انگڑائی لی، دائیں بائیں آگے پیچھے، جڑوں کو نرم کیا، تیزی کے ساتھ زمین کو چیرتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں آ گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پر بھی نہیں تھے، پیر بھی نہیں تھے، ورنہ اور جلدی آ جاتے۔ معجزہ عقل میں نہیں آتا، ایمان میں آتا ہے۔ ایک پیالہ دودھ کا ہے، مگر اس دودھ کے ایک پیالے کو 70 صحابہ نے پیٹ بھر کر پیا ہے، اور پھر پیالہ پرے کا پرا ہے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ 70 صحابہ نے پی کر پیٹ بھر لیا، پھر بھی پیالے میں دودھ ہے۔ عقل نہیں مانے گی مگر ہوا ہے۔ معجزہ عقل میں نہیں آتا، معجزہ ایمان میں آتا ہے۔ اور وہ آپ ذمہ دار دوست ہیں، ایک ذمہ دار خاتون کی بات یاد آ رہی ہے۔ وہ آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آپ کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں واز کرتے ہوئے، مجھے اجازت دیں، میرا باغ اچھا ہے، لکڑیاں اچھی ہیں، مستری ترکان میرے پاس موجود ہے، میں ممبر نہ بنا لاؤں، آپ بیٹھ کر واز کیا کریں۔ پھر میں یہاں لے آنا۔ اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعے وہ ممبر بن کر آ گیا۔ میرے آپ کی مانو جانو کے والی ممبر پر لکڑی سے ٹیک ہٹا کر ممبر پر آ گئے، ممبر پر بیٹھے۔ عارف رومی فرماتے ہوا کیا؟ استن حنان در ہجر رسول، وہ ستون جس کے ساتھ ٹیک لگا کر واز کیا کرتے تھے وہ رویا، اتنا رویا کہ پوری مسجد نبوی میں تہلکہ مچ گیا۔ میرے آپ کی مانو جانو کے والی نے محسوس فرما لیا کہ یہ کون رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے۔ حضور ممبر سے اترتے ہیں، ممبر سے اتر کر آئے اور آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، فرماتے ہیں گر ہمیں خواہی ترا نخلے کند تا ترو تازہ بمانی تا ابد۔ ستون سے فرماتے ہیں رونا، چپ کر، اگر تو چاہے تو میں تجھے درخت بنا دوں، تو لکڑی کا ستون ہے، سوکھا ہوا ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے درخت بنا دوں، تا ترو تازہ بمانی تا ابد، اور پھر درخت جب میں بناؤں گا تو کبھی سوکھے گا ہی نہیں۔ درخت نے عرض کی حضور نہیں، بس لکڑی کا ستون کہتے جی نہیں۔ پھر کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں اچھا درخت نہیں بننا چاہتا؟ جی نہیں بننا چاہتا۔ کیا چاہتا کیا ہے؟ خاموش۔ پھر فرمایا یا دراں عالم حقت سروے کنت، اچھا بھی تو یہاں درخت بننا پسند نہیں کرتا تو تجھے میں جنت کا درخت بنا دوں، جنت کا درخت بنا دوں۔ وہ کہتا حضور میں جنت میں بھی نہیں جانا چاہتا، نہ یہاں درخت بننا چاہتا ہوں، نہ جنت میں جا کر درخت بننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا کہ مردوں سے باتیں کرتے ہیں، عیسائیوں نے کہہ دیا یہ خدا ہے۔ اور قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو جاتا ہے باتیں کرتا ہے۔ بہت بڑا معجزہ، مگر اس سے بڑی بات جو آپ کو سنا رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، اس سے بڑی بات مردے کو زندہ کرنا کمال ہے اور بڑا کمال ہے، مگر بہت بڑا نہیں ہے۔ پھر سن لیں، مردے کو زندہ کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، کمال ہے، معجزہ ہے، مگر بہت بڑا نہیں، اس سے بھی بڑا معجزہ ہے، اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ کاش کہ وہ اس کو دیکھ لیتے۔ مردے کے اندر روح 50 سال رہی ہے، وہ نکل گئی، اوپر چلی گئی عالم ارواح میں۔ اللہ کا جلیل القدر نبی قبر پر آیا
اور قبر پر آ کر اس سے کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور وہ روح وہاں سے چلی، پھر قبر پر آ گئی، پھر اس مردے کے اندر چلی گئی۔ وہ پہلے اس نے مکان دیکھا ہوا تھا، گھر اس نے دیکھا ہوا تھا، چلی گئی آ گئی۔ مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ لکڑی کا ستون جو محبوب سے باتیں کر رہا ہے، اس میں تو کبھی روح تھی ہی نہیں۔ وہ تو مرد میں روح تھی نا، اس آدمی میں رہ گئی تھی، باتیں کر رہا تھا، چلی گئی پھر آ گئی۔ مگر یہ لکڑی کا ستون جو محبوب سے باتیں کر رہا ہے، اس میں تو روح کبھی تھی نہیں۔